بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اسی طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ گڑ گڑانے والوں کو۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ اللہ کو پسند آ جاؤ۔ جب اللہ کو پسند آؤ گے تو لوگوں کو خود بخود پسند آ جاؤ گے۔ جو آنسو اللہ کی یاد میں نکلے وہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ جو اللہ پاک سے رو کر مانگتے ہیں پھر انہیں کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے صبر میں اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ سب سے جلدی راضی ہو جانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ پاک ذات ہماری تو سنتا ہے لیکن ہم اس کی ایک نہیں سنتے۔ بے شک جب اللہ تعالیٰ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی گرا نہیں سکتی۔ وہ رب ہماری دعائیں رد نہیں کرتا بلکہ انہیں بہتر وقت کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تعریف میں سارا قرآن نازل فرمایا ہے۔ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا بہترین دفاع کرنے والی چیز آپ کے اخلاق ہیں۔ اگر آپ کی خوشی دوسروں کو مطمئن کرنے سے جڑی ہوئی ہے تو آپ ہمیشہ درد میں رہیں گے۔ درست فیصلے اگر غلط موقعوں پر کیے جائیں تو وقت انہیں ہمارے خلاف کر دیتا ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی مت کریں۔ جب آپ کی پرواز بہترین ہوگی آپ خود بخود سامنے آ جائیں گے۔ کسی کو بھی اتنی عزت نہ دیں کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا فرض سمجھے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ بعض اوقات اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جانا تکلیف دہ تعلق رکھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ اپنی بری قسمت کو ان 5 کاموں سے بدل سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ نمبر 2، اپنا علم اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اپنی کمپنی بدلیں، کنویں کا مینڈک نہ بنیں۔ نمبر 4، جہاں رہ رہے ہیں اگر حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تو ہجرت کر جائیں۔ نمبر 5، بدترین حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ انسان تب تک تکلیفوں میں گرا رہتا ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھلائی کرو۔ اگر دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان کے پاس ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس پر امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستے نکل آتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے
اپنی یاد سے غافل کر کے ایسی چیزوں کی طلب میں لگا دیتا ہے جو ہماری قسمت میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس پر یہ 3 نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے۔ نمبر 1، اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ نمبر 2، اس کی زبان پر اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اس کے دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ لکھ دے جو ہمارے گناہوں کی تلافی کر دے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔